اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ظرفشہ میم، فیروز فاطمہ، ہینا میم، نکھات، مونیس، شیشمہ میم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آقا، جی آقا، اللہ کا شکر ہے۔ سلامت جی رہیے۔ جی 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 الحمدللہ۔ ہماری گفتگو آداب اسلامی بک میں کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی سلام کے بارے میں۔ سلام کی قرآن سے بتایا، روایات میں اس کی کتنی تاکید ہے، کتنا اس کا ثواب اور کتنا فائدہ ہے وہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد مصافحہ اور معانقہ کی بات آئی تھی کہ مکمل سلام کیا ہے۔ مکمل سلام ہے، سلام کا مکمل طریقہ کیا ہے، مصافحہ کیا جائے جو سفر میں نہیں ہے، اور جو سفر پہ جا رہا ہے اس سے مکمل سلام کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے گلا بھی ملا جائے، سلام دعا کے بعد گلے بھی ملا جائے۔ باقی اسلام نے معانقے کی، گلے ملنے کی، مصافحہ کرنے کی بہت تاکید کی ہے، اور بہت جی ثواب تو ہے ہی، فائدے کتنے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک روایت آپ کو بتائی تھی کہ جب دو مومن آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں تو خدا کی رحمت انہیں ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے۔ 70 فائدے۔ جی نہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں جب مومنین آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو خدا کی رحمت گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ پڑھا تھا، وعلیکم السلام خدیجہ، جب مومنین گلے ملتے ہیں تو اس وقت خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور کیا ہے فائدہ، اور کیا فائدہ بیان کیا تھا، تصافحوا، مصافحہ کیا کیجیے آپس میں، اس لیے کہ مصافحہ کرنے سے کینے دور ہوتے ہیں، آپسی کینے، ناراضگیاں، یہ چیزیں دور ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ کیا بتایا تھا، جب تم ملاقات کرو تو سلام اور مصافحہ کرو، اور جب جدا ہو تو استغفار کر کے جدا ہو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مذکور ہے، جی آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑا دیتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ایک دم ہاتھ دیا ایک دم کھینچ لیا، نہیں۔ آپ مصافحہ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، تھوڑا سا بھیچیے، ہاتھ کو دبائیے۔ دیکھیے ابھی دیکھیے کیا فائدے ہیں اس کے۔ پیغمبر اکرم کی سیرت میں ذکر ہے کہ آپ کسی سے مصافحہ کرتے تھے تو جب تک وہ خود سامنے والا ہاتھ نہیں چھڑا دیتا تھا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ در حقیقت آپ اس طریقہ کار کے ذریعے، اس طریقے سے آپ اپنی جانب سے زیادہ محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ان المؤمنین اذا التقیا وتصافحا۔ دیکھیے کیا فائدہ ہے مصافحہ کرنے کے، دیکھیے آپ، مومنین جب ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ادخل اللہ یدہ بین ایدیہما، تو خداوند عالم دونوں کے ہاتھ کے بیچ میں اپنا ہاتھ کر دیتا ہے، اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ اللہ کا تو ہاتھ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ سے مطلب قدرت اپنی رحمت رکھ دیتا ہے۔ فصافحا اشدہما حبا لصاحبہ، ٹھیک ہے۔ اور دونوں نے مصافحہ کیا ہے نا مومنین نے، تو دونوں میں جس کے دل میں اپنے ساتھی کی محبت زیادہ ہوتی ہے خدا اسی سے مصافحہ کرتا ہے۔ جب ہم کسی مومن سے مصافحہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر اس کے لیے بہت محبت ہو، اس کے لیے کم ہو، یا ہو سکتا ہے اس کو میرے سے زیادہ محبت ہو، مجھے کم ہو۔ جب ہم مومنین مصافحہ کرتے ہیں تو خدا ان دونوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے جس کے دل میں زیادہ محبت ہو دوسرے کے لیے۔ سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ ہلو جی آقا۔ جی شیشمہ میم، مونیس،
جی 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 آواز آ رہی جی جی، ہے. جب مومنین آپس میں مصافحہ، نہیں حدیث سمجھ میں آئی ہے؟ جب جی مومنین جی آپس آ میں رہی. مصافحہ کرتے ہیں، دو ہاتھ جب ملتے ہیں مومنین کے، تو بیچ میں ایک تیسرا ہاتھ ہوتا ہے، وہ خدا کا ہاتھ ہو، خدا اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیتا ہے، اور وہ خدا، جی اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا اپنا ہاتھ اس میں رکھے گا تو ہاتھ کا سمت کس طرف ہوگی؟ بھائی جس طرف سمت ہوگی سمجھو اس سے مصافحہ ہو رہا ہے، تو وہ اس کی طرف ہوگا، مصافحہ اس سے ہوگا جس کے دل میں دوسرے کے لیے زیادہ محبت ہوگی. اب میں نے بتایا آپ کو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہیں. اللہ کے ہاتھ سے مطلب اس کی رحمت اور لطف، اس خدا کا لطف و کرم اپنا وہاں ہوتا ہے، اور خدا اس پہ زیادہ لطف و کرم فرماتا ہے جو ان دونوں میں سے دوسرے سے زیادہ محبت کرتا ہوتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو شخص اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں یعنی لطف و رحمت الہی میں رکھنا چاہتا ہے، اسے اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کرنا چاہیے. بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا ہے، یا دنیا میں مومنین میں کوئی ہے ایسا مسلمان یہ دنیا میں کہ جو یہ کہے مجھے خدا کے لطف و رحمت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی خاموشی بتا رہی ہے نہیں چاہیے. جی 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 چاہیے چاہیے. تو پھر مصافحہ کیجئے، ملیں تو مصافحہ کیجئے، ٹھیک ہے. جی جی، خلاصہ یہ ہوا ملاقات کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے ملے تو اسے سلام کرے، مصافحہ کرے اور اس سے گلے ملے. اسلامی طریقہ یہ ہے ملاقات کا. مکمل طریقہ ملاقات کا کیا ہے آئندہ ہم یاد رکھیں گے. کسی سے ملیں تو اسے سلام کریں، مصافحہ کریں اور اس سے گلے ملیں. ملاقات کے وقت سلام کرنے کے مقابلے میں پہلے سلام کرنے کی زیادہ اہمیت ہے. جو پہلے سلام کرے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہی تھا، معصومین نے فرمایا ہے کہ 70. ہر بات سے پہلے سلام کرو، سلام میں سبقت لو، یعنی سب سے پہلے تم کرو. بلند آواز سے سلام کرنا، اچھی طرح سلام کا جواب دینا بھی سلام کے آداب میں شامل ہے. یہ بھی سلام کے آداب ہیں. سلام پہلے کرنا، بلند آواز سے سلام کرنا، اچھے سے بلند آواز میں جواب دینا، یہ سب سلام کے کیا ہیں؟ آداب میں سے ہیں. یہ درس تمام ہو گیا. اب یہاں دیکھتے ہیں سلام کے متعلق آیات سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے. سلام کے متعلق آیات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سلام جنتیوں کا کلام ہے، اور اسلامی اخلاقیات میں سے ہے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو سلام کریں. یہی ہے نا؟ لکھ رہے ہیں جی ہاں. جی؟ آغا لکھنا بھی ہے. ہاں، جواب لکھیں گی نہیں. سلام سے متعلق آیات سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ سلام سے متعلق آیات سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ سلام اسلام کے اخلاقیات میں سے ایک اہم حصہ ہے، اور یہ سلام اہل جنت کا کلام ہے. اور سلام آغا دوبارہ سے بول دیجیے. سلام سے جو متعلق آیات ہیں ان سے یہ نتیجہ آیات حاصل ہوتا ہے کہ سلام اسلام کے اخلاقیات کا اہم حصہ ہے، اور وہ اہل جنت کا کلام. سلام کو عام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سلام کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ افشاء السلام سے کیا مراد ہے؟ افشاء السلام سے مراد یہ ہے کہ واضح اور بلند آواز میں سلام کیا جائے. سلام کو افشاء السلام کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ لکھیے، دیا تھا پیچھے کتاب میں افشاء السلام، لکھا نا افشاء السلام. جی، سلام کو عام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی افشاء السلام کا کیا مطلب ہے؟ افشاء السلام کا مطلب یہ ہے کہ واضح اور بلند آواز میں سلام کرنا. لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں آغا. لا حول ولا قوت، اتنی دیر سے میں نے ایک ہی لائن ہے. سلام کو یعنی افشاء السلام کا مطلب کیا ہے؟ افشاء السلام کا مطلب یہ ہے کہ واضح اور بلند آواز سے سلام کرنا. آغا لکھ لیا. واضح اور بلند آواز سے سلام کرنا. اسلام کی نگاہ میں کون شخص دوسرے کو سلام کرے، یہ پوری ایک حدیث تھی، یاد ہے؟ گھڑ سوار گدھے سوار کو نہیں، مین تو پوائنٹ کیا ہے؟ مین پوائنٹ یہ جو کوئی بھی جس کو زیادہ حق تواضع کا ہے
جس کو زیادہ تواضع کا حق ہے وہ سلام کرے، جس کو زیادہ تواضع کرنے کا حق ہے وہ سلام کرے۔ اسلام کی نگاہ میں کون شخص دوسرے کو سلام کرے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں امام کیا ہے کہ اس میں آیا تھا نا، سلام میں اسے پہل کرنا چاہیے جس کے لیے تواضع اور فروتنی زیادہ مناسب ہو۔ جیسا کہ پیغمبر کی احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی بڑی گاڑی میں ہے دوسرا چھوٹی گاڑی میں ہے تو تواضع کا حق کسے ہے زیادہ؟ اسے ہے کہ وہ تواضع دکھائے۔ ایک انسان عہدے دار ہے، ایک نارمل انسان ہے، تو زیادہ حق کس کا ہے کہ تواضع سے پیش آئے؟ اسے۔ تو اسی لیے پانچویں امام کی حدیث بھی ہے، سنت یہ ہے کہ سوار انسان پیدل انسان کو سلام کرے، لکھ لیجئے بھی، سوار انسان پیدل انسان کو سلام کرے، ایک گھوڑ سوار گدھے سوار کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کم لوگ زیادہ لوگ والوں کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ آغا دوبارہ سے بول دیجیے، سب سن رہے ہیں۔ جی اس طرح سلام کرنے میں آدمی کے گاڑی پہ جا رہا ہے اسی لیے ہم کو سلام کیا، یعنی کہ بیٹا جی سوال نمبر کیا تھا؟ یہ سوال نمبر جو بھی تھا دیکھیے، دیکھیے جو بات میں نے بتائی وہ یہ ہے، امام صادق علیہ السلام سے اس حدیث سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سلام میں کسے پہل کرنی چاہیے؟ اسے پہل کرنا چاہیے جس کے لیے تواضع اور فروتنی زیادہ مناسب ہو، جیسا کہ پیغمبر اسلام سے جو منقول روایات ہیں ان تمام روایتوں سے یہی کلیہ نظر آتا ہے، یہی نتیجہ نظر آتا ہے۔ کون سا؟ تو یہ ہے اس سوال کا جواب۔ کون سے سوال کا؟ اسلام کی نگاہ میں کون شخص دوسرے کو سلام کرے، یہ سوال نمبر 3 تھا نا، اسکرین شاٹ لے لیجیے اس کا۔ تو یہ ہے، اسی کو ڈیٹیل میں اگر لکھنا ہو تو یہ لکھا، یہ ہے دیکھیے لیا۔ کھڑا والا بیٹھے والے کو سلام کرے پہلے؟ جی حق یہ ہے، سنت یہ ہے کہ کھڑا ہوا وہ انسان بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ ہے دیکھیے سنت یہ ہے، یہاں سے لکھ لیجیے آپ کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو، گھڑ سوار خچر سوار کو، چھوٹا بڑے کو، کم تعداد والے اکثر والوں کو، جو کھڑا ہو بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے تیسری حدیث سے، ٹھیک ہے۔ تیسرے سوال کا ہی آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھنے کے بعد نیچے لکھ دے کہ اور وہ نتیجے کو خلاصے کے طور پہ کہا جائے تو تمام روایات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے لیے تواضع زیادہ مناسب ہو وہ سلام کرے، سلام میں وہ پہل کرے۔ لکھا آپ نے؟ اسکرین شاٹ لیا اس کا؟ مولانا صاحب ایک سوال ہے، اگر کوئی کسی کو عزت نہیں دے رہا، عزت سے بات نہیں کر رہا، تو کیا تب بھی پہ اس کو اس سے جھک کے ملنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے وہ اسلام نے ہر چیز کی ایک حد معین کی ہے، ہر چیز کی۔ آپ تواضع سے پیش آئیے، آپ کا جو حق ہے وہ کیجئے۔ جی اگر کوئی عزت سے نہیں مل رہا ہے، ہم صرف سلام خیریت پوچھ کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سے ملتے رہیں بس۔ سلام کیجئے، آپ ملے سلام کیجئے، خیر جواب دے رہے ہیں ٹھیک، اپنے گناہ ہی دیں گے، اپنا گناہ کریں گے۔ جی یہ اسکرین شاٹ لیا آپ نے؟ جی لکھ لیجیے۔ لے لیا۔ سلام میں پہل کسے کرنا چاہیے؟ سلام میں پہل اسے کرنا چاہیے جس کے لیے تواضع اور فروتنی زیادہ مناسب ہو۔ کس کے لیے زیادہ مناسب ہے؟ اس کا خلاصہ اس میں یہ لکھا ہے نا، سلام کسے پہل کرنی چاہیے؟ سلام میں اسے پہل کرنا چاہیے جس کے لیے تواضع اور فروتنی زیادہ مناسب ہو۔ تو تواضع کسے زیادہ مناسب ہے؟ سوار کو پیدل کے مقابلے میں سوار کو زیادہ مناسب ہے کہ وہ تواضع کرے، گھڑ سوار خچر کے سوار کے مقابلے، چھوٹا بڑے کے مقابلے، کم لوگ بڑوں کے مقابلے، زیادہ کے مقابلے میں، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کے مقابلے میں حق ہے کہ وہ مناسب ہے کہ وہ تواضع کرے، لہذا وہ سلام میں پہل کرے۔ اگلا سوال کیا ہے؟ سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ یہ تو آپ کو یاد ہی ہو گیا ہوگا درس پڑھ کے۔ سلام کا جواب ہمیشہ جو سلام سے وہ نہیں، اس سے بڑھا کر دے یا کم سے کم اتنا ہی دے
یعنی سلام علیکم کا کم سے کم یا تو وعلیکم السلام کہے یا بڑھا کر کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھا کر دے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا، لکھ لیا ہے. جی جی. سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ بے احسن منہا، اس سے بڑھ کر، اس سے اچھے طریقے سے، سلام سے بڑھا کر جواب دیا جائے. مصافحہ اور معانقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا. آسان ہے جواب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.